جب وہ یمن پہنچا تو اس کا جسم گل کر بہنا شروع ہو گیا تھا۔ آگے سورہ فیل شروع ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا بس ایک واقعی ہے اصحاب فیل کا، باقی تو سارا ترجمہ ہی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیسے کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا، تدبیر الٹ دی اللہ پاک نے ان کی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ صورت ہم سب کو تقریباً آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، آسان سا ترجمہ بالکل۔ اب اس کا واقعہ اصحاب فیل کا، اس صورت کا جو شان نزول ہے، اللہ پاک نے چھوٹی سی صورت میں اتنا بڑا واقعہ بیان کیا، بس اس کو مختصر ہم دیکھ لیں۔ ایک حمجری بادشاہ تھے یمن کے اندر، حمجر جیسے ہمارے ہاں بادشاہ کا لقب ہوتا ہے نا، ان کا لقب تھا حمجری بادشاہ گزرے۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہاں پر عیسائی جو اللہ کو ماننے والے تھے ان پر ظلم کیا، نصرانی مذہب کے لوگوں پر ظلم کیا، اور خندقیں کھود کر جو ہے آگ جلا کر اس کے اندر ان کو جلا دیا، جس کا واقعہ ہم پیچھے سورہ بروج کے اندر پڑھ کر ہے۔ خندقوں والے اصحاب الاخدود جن کو کہتے ہیں، ان کو جلایا، تقریباً 20,000 کے قریب عیسائیوں کو جلا دیا زندہ۔ ان حمجری لوگوں نے جو بت پرست بادشاہ تھے، اور پوری قوم آباد کی حمجری لوگوں کی، عیسائی مذہب کے کچھ لوگ جو ہے نا بھاگ کر ملک شام کے بادشاہ کے پاس گئے، اس کو جا کر بتایا کہ دیکھو آپ بھی عیسائی ہیں، ہم بھی عیسائی ہیں، تو عیسائیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، نصرانی پر جو رب کے ماننے والے ہیں ان پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ اب ملک شام کے بادشاہ نے خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اور اسے یہ کہا کہ جو ہے آپ بھی نصرانی ہو اور ہمارے نصرانیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، نصارہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے وہاں پر، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ان کا کو بندوبست کرو حمجری لوگوں کا۔ اب جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے 2 آدمی بھیجے، ایک کا نام تھا رباب، ایک کا نام تھا ابرہہ۔ یہ 2 آدمی، دونوں آرمی کے جنرل تھے ان کی فوج کے، دونوں کو 2 لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر یمن اور حمجری لوگوں کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ وہ آئے اور آ کر ان کو تہس نہس کیا، اور جو حمجری بادشاہ تھا جس نے ظلم کیا تھا وہ بھاگا، اور بھاگ کر پھر بعد میں جو ہے وہ غرق ہو کر مر گیا، پر وہ تفصیل سے الگ ہے۔ یہ 2 یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، رباب اور ابرہہ یمن کے اندر۔ اب پھر ان دونوں کی آپس میں جنگ چل پڑی، دونوں تھے تو عیسائی، آپس میں جنگ ہو گئی۔ پھر ابرہہ جو تھا نا وہ رباب کے اوپر غالب آ گیا اور وہ بھی قتل ہو گیا، پر ابرہہ اکیلا گورنر بن گیا۔ نجاشی جو تھا نا بادشاہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، مسلمانوں کو پناہ دی تھی حبشہ نے، اس نے بھی اسی ابرہہ کو بعد میں گورنر بنا کے رکھا تھا، کیونکہ نجاشی بھی عیسائی تھا، یہ ابرہہ بھی عیسائی تھا۔ اب یہ ابرہہ جو نا وہ نصرانی تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی، حسد آیا کہ یہاں یمن سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کعبہ جاتے ہیں، مکہ معظمہ جاتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ حسد کی آگ جلی، میں ان کے لیے یہی کو ایسا عبادت خانہ بناؤں کہ لوگ بھول جائیں، ایسا شان و شوکت والا۔ اس نے کئی منزلہ اونچا جو ہے وہ کنیسہ بنایا، کنیسہ کہتے ہیں چرچ کو، گرجا گھر جو چرچ بنایا، اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات لگائے گئے اور انتہائی خوبصورت سجایا گیا، صفائی کی گئی، سائڈوں میں اس کے مطاف بنایا گیا اس کا طواف کرنے کے لیے۔ بنانے کے بعد پھر لوگوں کو مجبور کیا اس بات پر کہ اس کا طواف کرو، اب مکہ نہیں جانا، یہاں پر اس کا طواف ہو۔ تو اللہ کا گھر تھا، اللہ پاک نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کو بنوایا، یہ خود بنا کر جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ ہے اور اس کا طواف کرو۔ تو اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل گئی، بالکل خاص طور پر بنو عدنان، بنو قطحان، بنو قریش، ان کے اندر یہ پرانے جو عرب کے قبائل تھے، ان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب کسی قریشی نے کیا کیا، یہاں پر آ کر پخانہ کر دیا اور اس کی گندگی جو ہے نا اس کا وہ جو گرجا تھا اس کے اندر ملا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ کسی نے آگ لگا دی جس سے اس کا کافی سارا اس کا نقصان ہو گیا، بہت سارا حصہ اس کے چرچ کا جل گیا۔ یہ روایت بھی موجود ہے، لیکن زیادہ مشہور روایت وہی ہے
کہ وہاں پر گندگی پھیلا دی۔ اس کی اطلاع صبح کو جب اس ابرہہ کو دی گئی تو اس کو غصہ چڑھا، اس نے لاؤ لشکر تیار کیا، لوگ تیار کیے کہ بس اب جا کر کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہمارا یہ جو چرچ تھا اس کو کیوں اس کے ساتھ یہاں گندگی پھیلائی گئی، اس کی توہین کیوں کی گئی۔ اب یہ لشکر لے کر چلا اور ادھر سارے عرب جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔ ایک شخص تھا حمیری اس کا نام تھا تو وہ یمن کا رہنے والا، اس نے نعرہ لگا کہ میں ابرہہ کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے ساتھ لوگ بھی شامل ہو گئے، لشکر بن گیا، ابرہہ آ رہا تھا لشکر پر، اور ادھر حبشہ کے بادشاہ سے اس نے مدد بھی مانگی۔ اس نے سفید ہاتھی بھیجا، اس کا نام محمود تھا، 8 ہاتھی اور بھیجے، اور پلاننگ بھی حبشہ سے آئی کیونکہ یہ حبشہ والوں کا گورنر تھا۔ پلاننگ آئی کہ بیت اللہ کی چھت کے نیچے جو ستون بنے ہوئے ہیں نا ان کے ساتھ لوہے کے زنجیر باندھ کر ان ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیں۔ محمود جو ہاتھی تھا وہ تو ابرہہ اس کے اوپر سوار ہوگا، باقی 8 ہاتھیوں کے ساتھ وہ زنجیر باندھ دیے جائیں گے، ہاتھیوں کو ہانکا جائے گا تو وہ کھینچیں گے، جس سے ساری چھت جو ہے بیت اللہ کی منہدم ہو جائے گی، ستون ٹوٹ جائیں گے اور گر جائے گا۔ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے ابھی آ جاتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام۔ وہ چل پڑے، راستے میں حمیری نے مقابلہ کیا، وہ مغلوب ہوا، حمیری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور قبیلہ وہاں کے پاس سے گزرے، نفیل بن حبیب ان کا سردار تھا، اس نے بھی مقابلہ کیا کہ ہم بیت اللہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ چاہے وہ جیسے بت پرست تھے، جاہل تھے، لیکن بیت اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، تو اس نے بھی مقابلہ کیا، وہ بھی تاب نہ لا سکا، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کو ساتھ کی قتل کرنے کا ابراہیم نے ان کو ارادہ بھی کیا، لیکن اس نے جو ہے نا کہا کہ ہمیں راستہ بتلائیں گے، ہمیں رہنمائی کریں گے، قتل نہیں کیا، ساتھ لے کر ان سرداروں کو چل پڑا۔ جب یہ لشکر ابرہہ کا طائف کے پاس سے گزرا تو طائف میں قبیلہ بنو ثقیف آباد ہے۔ بنو ثقیف والوں نے سوچا، ان کو پتہ چل گئی تھی پہلے خبر کہ پہلے سارے لوگ مغلوب ہو چکے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، بیت اللہ تک ہم بھی مقابلہ نہ کریں۔ ہم نے جو بت خانہ بنایا ہوا نا، لات بت تھا، لات منات عزا یہ بت تھے نا عرب کے، لات کا ہم نے جو بت خانہ عبادت خانہ بنایا ہوا کہیں اس کو نہ نقصان پہنچائے، ہمارے شہر کو طائف کو تہس نہس کر دے۔ انہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اپنے ایک بندے کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو راستہ بتلائے گا۔ اور ابرہہ جو ہے نا اب اس کے لیے سارے راستے کھل گئے اور وہ بیت اللہ کے پاس آ گئے، قریب آ گیا۔ قریب چراگاہوں میں، پہاڑوں میں یہ قریش کے اونٹ چل رہے تھے۔ پہلا اقدام اس نے یہ کیا کہ اونٹوں پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کرے، جن میں سے 200 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہیں حضرت عبد المطلب ان کے تھے، اونٹ قبضے میں لے لیے اور پھر پیغام بھیج دیا مکہ کے سرداروں کے پاس کہ بیت اللہ کے سرداروں کو، مکہ کے سرداروں کو جا کر بتاؤ کہ میں آ گیا ہوں اور مقابلہ کرنا تو آ جاؤ، نہیں تو یہاں پہ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ہمارا معاملہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو گرانا ہے۔ اب سب لوگوں سے جب پوچھا تمہارا سردار کون ہے، سب نے پتہ بتایا حضرت عبد المطلب کا، چونکہ رئیس تھے وہ سردار ہوئی۔ حضرت جناب عبد المطلب وہاں سے چلے اور اس کے ابرہہ کے پاس پہنچے مذاکرات کے لیے۔ وہ اتنے وجیح شکل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے نا، جن کی پشت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے، وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے خوبصورت، اتنی خوبصورت شکل تھی، وجیح شکل تھی کہ ابرہہ پر ایسا روب اور کپکپی طاری ہوئی، وہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب کو بٹھایا، بات کی بیت اللہ کے بارے میں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی بات تو میں نہیں کرتا، تم بڑے ہاتھیوں کے لشکر والے ہو، بڑی طاقت والے ہو، پیچھے سب کو شکست دے کر یہاں تک پہنچ گئے ہو، تو میں اس کی بات تو نہیں کرتا، میں تو اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہوں، جو میرے اونٹ ہیں وہ واپس کر دیے۔ ابرہہ کہنے لگا جب آپ آئے تھے تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، تو میں تو بڑا گھبرا گیا تھا آپ کی شکل کو دیکھ کر ہی صرف، لیکن آپ نے یہ کیسی صرف اونٹوں کی بات کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ جس کا گھر ہے نا ہم اس کے سپرد کر رہے ہیں، وہ جانے اور تم جانو۔ یہ کہہ کر اپنے اونٹ واپس لے کر آئے اور سب قریشی سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑا۔ یہ چوکھٹ لگی ہوتی ہے نا دروازے کی، ہماری بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعا کی، اللہ پاک سے آہوزاری کی، رو کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، ہماری طاقت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جدید اسلحہ سے لیس ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم اس معاملے کو تیرے سپرد کرتے ہیں، اپنے گھر کی تو ہی حفاظت فرما، ہم تو بہت کمزور ہیں۔
یہ کہہ کر مکہ میں اعلان کر دیا اور سارا پہاڑوں کی طرف لوگ نکل گئے، خواتین بچے سب، اور پورا شہر خالی کر دیا، اور ان لوگوں کو یقین تھا 100% کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے بھی تیاری باندھ لی، اور محمود ہاتھی کو لے کر جاتے تھے آگے تو لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور طرف موڑتے وہ بیٹھ جاتا، دوسری طرف موڑتے تو چل پڑتا، اس طرف کو نہ جاتا بیت اللہ کی طرف۔ اب اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے جو ہے نا پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں، غول کی چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی نا، جہاں سے جھنڈ آ رہے ہوں، پرندے ہوں کافی سارے، پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں، جیسے کوئی سیاہ آندھی ہوتی ہے اس طریقے سے، بہت زیادہ تعداد میں بادلوں کی طرح بڑی تیزی سے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا چھوٹا، بعضوں نے مسور کی دال کے برابر، بعض مفسرین نے لکھا ہے، بعضوں نے لکھا کہ چنے کے برابر جو ہے نا چونچ میں بھی تھا، اور دونوں پنجوں کے اندر بھی ایک ایک پتھر تھا۔ اب یہ پتھر ارسل علیہم طیرا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکر کے پتھریاں تھیں وہ ان کے اوپر مارتے تھے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب وہ پرندے لے کر آئے اور انہوں آ کر ہاتھی کے لشکر پر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا۔ اب یہ لوگ یہاں سے بھاگے، مارے گئے۔ اب وہ اتنا اس نے کام کیا، ایک میزائل کا کام کرتی تھی وہ کنکری۔ جب اللہ پاک معجزہ ظاہر فرماتے ہیں تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اب وہ کنکری ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے سر میں لگتی تھی، اس کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی، ایسے نہیں زمین کے اوپر آ کر گر جاتی تھی، زمین میں بھی گھس جاتی تھی، وہ کنکری نظر نہیں آتی تھی۔ ایسی اللہ نے اس کے اندر طاقت پیدا فرما دی تھی۔ پورا لشکر تہس نہس ہوا، ایک دو آدمی ان کے بچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی بچپن میں ان کو دیکھا۔ حضرت اسما ان کی بڑی بہن وہ بھی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ وہ دونوں بھیک مانگا کرتے تھے، اپاہج ہو گئے تھے، ان کے اوپر اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا، اور ابرہہ وہاں سے بھاگا، اس کو یمن لے جایا گیا، اس کا جسم سارا گل گیا تھا۔ جب وہ یمن پہنچا تو اس کا جسم گل کر بہنا شروع ہو گیا تھا، جوڑ الگ ہو گئے تھے، ہاتھ الگ ہو رہے ہیں، بازو الگ ہو رہے ہیں۔ اس عذاب کے اندر اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ باقی لشکر ہاتھی جہاں پر تہس نہس ہو گئے، ہلاک ہو گئے، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ جانور جب کھا لیتے ہیں نا بھوسا، چارہ روندا ہوا ہوتا ہے بالکل، ایسے ان کو بھوسا بنا دیا، اس طرح کر دیا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں ہیں، واقعہ تو اتنا ہی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیش آیا، اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کو معجزہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معجزے کا ظہور تو نبوت کے بعد ہوتا ہے، اور نبوت سے پہلے ایسے معاملات، ایسے واقعات جو پیش آ جائیں جو نبوت پر دلالت کریں، جن سے عقلیں ان کو سمجھنے سے عاجز آ جائیں، ان کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی نبوت کا پیش خیمہ، نبوت کا مقدمہ، نبوت کے کچھ دلائل، اصل میں ارہاس رہس سے، رہس کہتے ہیں وہ پتھر جو بنیاد کے اندر رکھا جاتا ہے، عربی کے اندر وہ پتھر جو بنیاد کے اندر رکھا جاتا ہے نا، اس کو رہس کہتے ہیں۔ یعنی یہ واقعات جو نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یا آپ کے پیدا ہونے کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے جو پیش آ رہے ہیں، یہ گویا کہ اس نبوت کی بنیاد ہوتے ہیں، اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ آپ کے ولادت والے سال یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے اس ارہاس نبوت میں سے کہا گیا، اس کو ان واقعات میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ شعائر اللہ کو نہ چھیڑا جائے، شعائر اللہ کو نہ چھیڑا جائے۔ جو اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، بیت اللہ ہیں، قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کی آل ہے، حدیث ہے، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ جو بندہ ان کو چھیڑے گا نا، اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسی طرح اسلامی قوانین ہیں، ان کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ وہ ابرہہ کا عذاب آئے، اللہ کے پاس عذاب کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ اب مسجدوں کو اگر کوئی گرائے گا، اگر کوئی اسلامی قوانین کو چھیڑے گا، قرآن کے حدیث کے قوانین کو چھیڑے گا، شاعر اللہ کی توہین کرے گا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ پاک مہنگائی کا، دشمنوں کے روب کا، اور ایسی قوموں کا دل خوف ہمارے دلوں میں ڈالیں گے، اور ایسے ایسے عذاب اللہ پاک بھیجیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی لازمی نہیں ہر مرتبہ ابراہی کے لشکر کے لیے وہ کنکریاں لے کر وہ عذاب آئے، ابابیل کنکریاں لے کر آئیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، وہ روزانہ جو ہے شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں، روزانہ یہ پلاننگ کرتے ہیں،
یہ مسجد گرا دی جائے، وہ مدرسہ گرا دیا جائے، یہ کوئی حدیث کا انکار کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کوئی غلط باطل تعویلات کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے ڈرا جائے، بچا جائے، ورنہ پھر اللہ پاک بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ نے جب خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اللہ کہاں چھوڑیں گے؟ اللہ کے سامنے کس کی طاقت چلتی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔